بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. یوٹیوب نیوز چینل کھاریاں گزٹ میں ہوں گل بخشال. پیش خدمت ہے آج کا کالم بعنوان خاتون اور اس کا شوہر بھی مجرم ہے. ناظرین، پولیس تانہ کھاریاں، پولیس تانہ صدر کھاریاں آج کل سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا میں زیر بحث ہے. لگتا ہے کہ ایس ایچ او اسلم ہنجرا یا تو واقعی غیر ذمہ دار ہیں اور یا ضرورت سے زیادہ ذمہ دار ہیں. آج کا معاشرہ پولیس یا کسی بھی محکمے میں ضرورت سے زیادہ ذمہ دار سے خوش نہیں رہتا. تانہ صدر کے ایس ایچ او اسلم ہنجرا سے تو میری ملاقات نہیں، اس لیے کہ دور حاضر میں پولیس سے دوستی کریں تو معاشرے کی نظر میں ٹاؤٹ اور درباری، آنکھ دکھائیں تو گھر سے غائب اور پولیس مقابلے میں پار. تانہ صدر کے ایس ایچ او اسلم ہنجرا کے خلاف کھاریاں کے صحافی برادری ساپا احتجاج ہے. سوشل میڈیا میں خبر ہے کہ تحصیل کھاریاں کے نواحی گاؤں تپلا میں اوورسیئر پاکستانی کے خالی گھر میں مبینہ طور پر ایک جوڑا رنگ رلیاں مناتا رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. پولیس تانہ صدر کھاریاں کے جنہیں پولیس تانہ صدر کھاریاں کے حوالے کر دیا. کھاریاں میں دنیا نیوز کے نمائندے قربان گجر کا کہنا ہے کہ شہریوں نے ایس ایچ او پر الزام لگایا کہ تانہ صدر نے 1.5 لاکھ روپے لے کر زانیوں کو چھوڑ دیا، جبکہ ایس ایچ او کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ میرے علم میں نہیں، اس لیے کہ میں اس دن چھٹی پر تھا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایس ایچ او چھٹی پر تھا تو قائم مقام ایس ایچ او سے کسی افسر بالا نے پوچھا کہ میڈیا میں تانہ صدر کے عملے پر الزامات کی حقیقت کیا ہے؟ ناظرین، دوسری خبر ہے کھاریاں میں شہری خوف زدہ، شہری عدم تحفظ کا شکار. ایس ایچ او تانہ صدر کھاریاں اسلم ہنجرا کے ناتجربہ کاری نے ڈکیتی، اغوا اور جناب الجبر جیسے واقعات کو فروغ دیا. ایس ایچ او ہمیشہ ملزمان کے ترجمان کے طور پر دکھائی دیتے ہیں. اسلم ہنجرا کے تعیناتی کے بعد کھاریاں شہر اور گردنواں میں چوری، رہزنی، جناب الجبر جیسے جرائم عام ہیں. ایک صحافی لکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، تانہ صدر جرائم کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہے. چوری، ڈکیتی، اجتماعی زیادتی کے واقعات کی وجہ سے شہری عدم تحفظ کا شکار ہیں. ایک اور صحافی کہتے ہیں کہ تانہ صدر کھاریاں کہ پولیس بے بسی کی تصویر بن کر رہ گئی ہے. کھاریاں میں درندگی کے انتہا، آبادی سے دور ڈیرے پر شادی شدہ خاتون کے ساتھ اجتماعی زیادتی. سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ڈی ایس پی کھاریاں سرکل جناب شاہد نے صحافی برادری کے ان خبروں کا کوئی نوٹس لیا؟ اگر نہیں لیا تو کیوں؟ ان تمام خبروں کی پرنٹ کاپی ایس ایچ او اسلم ہنجرا کو پوسٹ کر دی گئی ہے، لیکن جواب میں ایس ایچ او صاحب خاموش ہیں. رائٹر کلب کھاری کے چیئرمین عامر عثمان عادل نے اپنے ویلاگ میں اجتماعی زیادتی پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے. انہوں نے اپنے ویلاگ میں خاتون کے ساتھ زیادتی کی کہانی میں اپنے تبصرے میں کہا ہے کہ اجتماعی زیادتی کے ملزمان گرفتار ہو کر جوڈیشل ریمانڈ پر گجرات جیل بھیج دیے گئے ہیں. ناظرین، جناب الجبر اور اجتماعی زیادتی کے مقدمات کے متعلق ہمارے ایک قانون دان دوست کا کہنا ہے کہ ایسے مقدمات 3 حالات میں درج کروائے جاتے ہیں. پہلی وجہ، زنا کے لیے لڑکی راضی تھے لیکن ان کی بدقسمتی رنگ میں بانگ ڈالا گیا، کسی تیسرے نے دیکھ لیا تو لڑکی نے واویلا شروع کر دیا. دوسری وجہ، لڑکی اپنے آشنا سے تنہائی میں ملنے آئی لیکن آشنا نے اپنی عیاشی میں لڑکی کی مرضی کے بغیر دوستوں کو بھی شریک کر لیا. تیسری صورت میں زنا کے لیے لائی یا آئی ہوئی خاتون کو اجتماعی زنا پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن جو معاوضہ طے ہوا تھا اس کی ادائیگی نہیں ہوئی اور لڑکی نے آسمان سر پر اٹھا لیا.
नाजरीन, खारिया में डेरे पर 3 अफराद की खातून के साथ इज्तिमाई ज्यादती के FIR की कहानी मन गढ़ंत लगती है। मुद्दई का कहना है कि मैं बीवी के अजीज सैफुल्लाह के कहने पर बीवी बच्चे के साथ खारिया आया। बीवी बच्चे को मेज़बानों के पास छोड़कर रात 9 बजे मेज़बानों के कहने पर खाना लाने बाजार गया। खाना लेकर आया तो मेरी बीवी रो रही थी। यहाँ पर खातून के शोहर ने असल कहानी को दूसरा रुख दिया कि इसकी बीवी क्यों रो रही थी। ज़ना बिल जबर के मरतकब अफराद ज़ेर हिरासत थे। SHO की जिम्मेदारी है कि वो इस मुकदमे की तहकीकात और इंक्वायरी में सच्चाई को बेनकाब करें, इसलिए कि कहीं मुद्दई मुकदमा खातून पेशेवर और उसका शोहर अपनी बीवी का दलाल तो नहीं। अगर ऐसा है तो आमिर उस्मान आदिल के विलाग में उनकी ज़ाती तहकीकात की रोशनी में अगर तहकीकात की जाएं तो बहुत मुमकिन है कि हक़ाइक़ मंजर आम पर आएँ। ऐसी सूरत में ज़ना के इस जुर्म में न सिर्फ सैफुल्लाह, शाहज़ेब, शमून बल्कि खातून और उसके शोहर को भी इबरतनाक सज़ा दी जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये था आज का कॉलम। ज़िंदगी ने साथ दिया तो बरकी राब्ते में इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। जाते जाते दरख्वास्त ज़रूर करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल की घंटी ज़रूर बजाएं। अल्लाह हम सब के पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।